حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جادو کا واقعہ ایک نہایت ہی اہم اور سبق آموز کہانی ہے جو ہمیں بہت ساری اخلاقی اور روحانی ہدایات دیتی ہے۔ اس کہانی کو سٹوری فارم میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ ایک دلچسپ اور جامع انداز میں آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جادو کا واقعہ، ایک سبق آموز کہانی۔ مدینہ میں اسلام کی تیزی سے پھیلتی روشنی۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام کا نور تیزی سے پھیل رہا تھا، ہر طرف اللہ کی ہدایت کا دائرہ بڑھ رہا تھا۔ لوگ جوق در جوق اسلام قبول کر رہے تھے اور اس میں اپنی فلاح اور کامیابی کی راہیں دیکھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت اور آپ کی تعلیمات نے مدینہ کے معاشرتی اور مذہبی ڈھانچے کو نئی زندگی دی تھی۔ آپ کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آیا تھا، جس سے کافروں اور مخالفین کی صفوں میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ مکہ مکرمہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہاں کے لوگ آپ کی آمد سے بے حد خوش تھے۔ لیکن کچھ افراد ایسے بھی تھے جو اسلام کے تیزی سے پھیلنے کو اپنی مخالفت کی موت سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص لبید بن اسم تھا جو یہودی جادوگر تھا اور اسلام کے بڑھتے ہوئے اثرات سے بہت پریشان تھا۔ لبید بن اسم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایک گھناؤنا منصوبہ بنایا۔ لبید بن اسم کا جادو۔ لبید بن اسم نے اپنی جادوگری کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی محسوس کرنے والے بالوں اور کنگھی کو جادو کے مواد کے ساتھ ملایا اور انہیں ایک کنویں میں دفن کر دیا۔ یہ کنواں مدینہ کے قریب تھا اور اس میں گہرے پانی کی لہریں بڑھ رہی تھیں۔ لبید بن اسم نے جادو کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی طور پر پریشان کرنے کی کوشش کی۔ چند دنوں بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کے اثرات محسوس ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا تھا کہ آپ نے کچھ کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، لیکن وہ حقیقت میں نہ تھا۔ یہ ایک امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ہمت اور صبر کو جانچنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ آزمائش تھی اور اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اس کا علم اور ارادہ بھی رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اللہ کی مدد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس آزمائش کا خاتمہ کرے اور آپ کی رہنمائی فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کی مدد پر ایمان رکھتا تھا اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس صبر کے امتحان کو خوش دلی سے قبول کیا۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب میں دکھایا کہ وہ جادو کہاں دفن کیا گیا ہے اور کس طرح اس کا اثر آپ پر مرتب ہو رہا ہے۔ اس خواب کے ذریعے اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کے مواد کی جگہ بتا دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد۔ اگلی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موزتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ یہ دونوں سوراتیں شیطان کے شر اور جادو کے اثرات سے بچاؤ کی بہترین دعا ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان آیات کی تلاوت کرنے سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور آپ کو مکمل طور پر سکون ملے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے مواد کی جگہ بھی بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس جگہ کا پتہ دیا۔ پھر اس کنویں سے جادو کا مواد نکال لیا گیا اور اللہ کے حکم سے جادو کا اثر فوراً ختم ہو گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں کئی اہم اور سبق آموز باتیں ملتی ہیں۔ 1. اللہ کی مدد اور رہنمائی۔ چاہے آزمائشیں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ کی مدد ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی مدد سے کوئی بھی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ 2. موزتین کی اہمیت۔ موزتین کی تلاوت ہمیں ہر قسم کے شر اور جادو سے بچا سکتی ہے۔ ہمیں ان آیات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے حفظ و امان میں رہ سکیں۔ 3. آزمائشوں کا مقصد۔ اللہ کی آزمائشیں ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرتی ہیں اور ہمیں صبر اور استقامت کا سبق دیتی ہیں۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस आजमाइश में सब्र करना हमें सिखाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हर आजमाइश को खुश दिली से कबूल करना चाहिए।